السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو پیچھے کا جو شور وور آئے گا اسے اگنور کرنا، کیونکہ میں چھت پہ آ کے وائس اوور دے رہی ہوں. تو لازمی سی بات ہے، شور تو آئے گا ہی پیچھے، کیونکہ گاڑیاں وغیرہ کا شور ہوتا ہے اس لیے. تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں. وہ اس کی آخری کلاس سے پہلے کا وقت تھا. وہ لائبریری میں بالکل اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور ان سے پیچھے ایک اور فرد جس کی موجودگی سے یہ دونوں بے خبر تھے. ہم شروع کریں؟ وہ مسکرا رہا تھا، البتہ آنکھیں دکھ رہی تھیں اور چہرے پہ ایک تناؤ سا تھا. اس لڑکی نے آنکھیں جھکی رہنے دی اور سر ہلایا. اب وہ اس کی استانی تھی. آپ نے کون کون سی نماز پڑھی ہے؟ سپاٹ سے لہجے میں سوال کیا گیا. نہیں. وہ پتہ نہیں کیوں پشیمان سا ہوا. کیوں نہیں پڑھی؟ بس ایسے ہی. بس ایسے ہی؟ ایسے ہی آپ نے نماز چھوڑ دی؟ اس کی آواز میں اب افسوس واضح نظر آ رہا تھا. اب وہ اس لڑکی کو کیا بتاتا کہ وہ تو سرے سے ہی مسلمان نہیں ہے. جی بس. کیا ہم نماز کے علاوہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے قطعیت سے کہا. اگر آپ کو میری بات نہیں ماننی تو ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو بتانے کو. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. وہ سمجھتی تھی کہ نماز ہی پہلا موضوع ہے جس پر اس نے ابرام سے بات کرنی ہے، لیکن وہ غلط تھی. وہ نماز سے پہلے کا بھی نہیں جانتا تھا. نہیں پلیز. وہ جیسے بے چین سا ہوا. میں کل سے پڑھوں گا، پرومس. وہ لڑکی اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی. ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے ابرام. وہ اب نرمی سے اس کو سمجھا رہی تھی. جی جانتا ہوں. اسے اب کل والا سبق یاد آیا. نماز بہت ضروری ہے. یہ ہمیں جنت تک لے کے جاتی ہے. جنت؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش رہا. جنت ان سب سے پیچھے بیٹھے فرد نے زیر لب یہ حرف دہرایا. نور نے بیگ سے ایک پیج نکالا اور اس کے سامنے کر دیا. اس پر لکھا تھا، گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی، اور وہ کہیں گے ہم نماز کے پابند نہیں تھے. جہنم؟ یہ جہنم کیا ہوتی ہے؟ جنت کے برعکس. جو جنت میں ہوتا ہے وہ دوزخ میں نہیں ہوتا. اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا. ایک پل کے لیے وہ بھول گیا کہ اس نے کوئی جھوٹ بول رکھا تھا. وہ چپ سی ہو گئی. میرا مطلب ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. مجھے کچھ بھی نہیں پتا مہانور. اس نے کتاب سے نظریں نہیں ہٹائیں. آپ کی نیکیوں کا ریوارڈ ہوتا ہے جنت میں. آپ کوئی بھی نیکی کریں گے اسے لکھ لیا جائے گا اور پھر اس کا ریوارڈ ملے گا. نیکی جیسے کہ نماز. نماز تو فرض ہے، آپ کو اس کو پڑھنا ہی ہے. یہ نیک کاموں میں شامل ہے، لیکن واحد یہ ایک نیک کام نہیں ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، دوزخ میں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، صرف نماز ہی ایک نیک کام نہیں ہے، اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں. اور جہنم میں کیا ہوتا ہے نور؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا. اچھا ہوتا اگر وہ یہ سوال نہ پوچھتا. جہنم برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. وہاں سزا ملتی ہے، گناہوں کی سزا. اور یہ بہت دردناک ہوتی ہے. ابرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہاں آگ ہوتی ہے. اب وہ کتاب کے بجائے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو زرد ہو چکا تھا. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سب کچھ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہوتا. یہ سزا ہمیشہ کے لیے ملتی ہے. لیکن ہم اپنے نبی کی امت ہیں. ہم نے خدا کو چہرہ دکھانا ہے. ہمیں گناہ نہیں کرنے. اور جو ابھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اگلے جہان میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ہمیں اچھا ریوارڈ لینا ہے. اور وہ بس سانس رو کے سن رہا تھا. وہ ہمیشہ پہ اٹک گیا تھا. لفظ جہنم سینے میں تیر کی طرح لگا تھا. اسے ایک دم تکلیف ہونے لگی. اب میں چلتی ہوں. وہ اب موبائل کو دیکھ رہی تھی. نہیں. وہ خوف زدہ ہوا. ایسے چھوڑ کے نہ جائیں پلیز. آنکھوں میں منت در آئی. لیکن مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے ایک بار پھر موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جہاں انایا کا میسج اس کو پریشان کر گیا تھا. مجھے سکون نہیں ہے. مجھے پلیز آپ. نور. لفظ بکھر رہے تھے.
پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا اور وہ خوفزدہ تھا۔ وہ لفظ جہنم سے خوفزدہ تھا۔ آپ نماز پڑھیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ یہ کہہ کر تیزی سے اٹھی۔ اس کو ہاسٹل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ وہیں رہ گیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی ہاسٹل پہنچی۔ انایا کا میسج آیا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ مسئلہ بڑا ہے۔ اس کے نام کسی نے کچھ بھیجا تھا۔ وہ اس دن گھبرا گئی تھی جب ابرام اس کے لیے چاکلیٹس لایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ہر طرف پھول ہی پھول تھے، سرخ رنگ کے خوبصورت پھول۔ یہ پھول، وہ وحشت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی گارڈ دے کر گیا ہے، انایا بولی۔ ویسے مہانور کوئی تم پر اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے؟ کسی کا دل تو نہیں آ گیا تم پہ؟ چپ کرو انایا، جنت نے اس کو ٹوکا۔ تم بیٹھو نور، یہ پھول کہاں سے آئے ہیں؟ گارڈ انکل آئے تھے کہ روم نمبر 66 کی مہانور کے لیے یہ پھول ہیں۔ لیکن مجھے کیوں کوئی پھول بھیجے گا؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ دیکھو نور، ہو سکتا ہے تمہارے کسی رشتہ دار نے بھیجے ہوں یا تمہارے پاپا کے کوئی فرینڈ ہوں۔ ہمارے کسی بیرون ملک میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جنت، اور اگر پاپا کے کوئی دوست ہوتے تو پاپا مجھے پہلے بتاتے فون پہ۔ لیکن جو بھی ہے، اگر پاپا کے دوست بھی ہوتے تو وہ مجھے کیوں پھول اور چاکلیٹس بھیج رہے ہیں؟ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ کیا آج تمہاری سالگرہ ہے مہانور؟ انایا بولی۔ پھولوں میں کارڈ بھی تھا۔ اس نے نور کو کارڈ تھمایا۔ اس پہ ہیپی برتھ ڈے مہانور لکھا تھا۔ اس نے بے دلی سے کارڈ کو پکڑا۔ ہائے اللہ، نور کوئی تم سے خاموش محبت کرتا ہے۔ انایا ایک بار پھر بولی۔ کاش مجھ سے بھی کوئی ایسی گونگی بہری محبت میں مبتلا ہوتا۔ جس نے یہ پھول بھیجے ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتا انایا۔ اس نے اب خود کو قابو کر کے پرسکون انداز میں بولی۔ مجھے پھولوں سے الرجی ہے۔ یہ میری سانس کو اور میری سکن کو افیکٹ کرتی ہے۔ اور مجھے چاکلیٹ بھی نہیں پسند۔ مجھے میٹھا کھانا پسند نہیں ہے، اور مجھے یہ چیزیں بھیجنے والا پسند نہیں بلکہ ناپسند کرتا ہے۔ مگر کیا آج تمہاری سالگرہ ہے نور؟ جنت بولی۔ ہاں، پیپرز کے اکارڈنگ میری سالگرہ ہے، لیکن میری آج سالگرہ نہیں ہے۔ پیپرز میں میری برتھ ڈیٹ آج کی ہے، لیکن یہ اصلی نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کے پاس تمہارے ڈاکیومنٹس ہیں؟ ہاں۔ وہ سہمی سہمی انایا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ پر تمہیں کوئی ناپسند کیوں کرے گا؟ کون ہو سکتا ہے یہاں پر؟ تمہیں میرے اور انایا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ صوفیہ جانتی ہے، لیکن وہ ایسی حرکت کیوں کرے گی؟ 2 اور بندے بھی اس کو جانتے ہیں، انایا بولی۔ ایک تو وہ حارث، وہ شریف لڑکا ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ میسنا، ابرام سکندر، وہی یہ کر سکتا ہے۔ مجھے اسی سے یہ امید ہے۔ یہ ضرور اسی کی حرکت ہے۔ وہی تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے نور۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ دل نے اس کی طرفداری کی۔ وہی ہے اس سب کے پیچھے۔ نور، دیکھ لینا، ایک دن تم سب جان لو گی۔ انایا کے اندازے اتنے غلط نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ طے تھا کہ نور اس بات کو نہیں مانے گی۔ نہیں انایا، وہ دونوں ایسے نہیں ہیں، جنت بولی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں جنت، وہ دونوں ایسے نہیں ہیں، صرف ابرام ایسا لگتا ہے۔ وہ لڑکا مجھے مشکوک لگتا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہے انایا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم دونوں لڑنا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ پاپا یہاں ہوتے تو ان کو بتا دیتی، لیکن اب یہاں پر ہمارا کون ہے جس کو میں اپنا مسئلہ بتا دوں؟ نور، تمہیں حارث کو بتانا چاہیے سب کچھ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی بات پر وہ فوراً اچھلی۔ جنت، مجھے نہیں چاہیے اس کی مدد، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی مدد مانگنے۔ تمہیں جانا ہوگا نور، وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، یا پھر تمہیں گھر فون کر کے سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن اس سے مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب نور چپ ہو گئی۔ وہ ابھی تک لائبریری میں بیٹھا تھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ دفعتاً اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ یکدم چونکا۔ حارث اس کے پاس کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو ابرام؟ ہاں شاید۔ یہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ چلو آؤ اس کے پاس چلیں۔ کس کے پاس؟ اور تم کب سے ہو یہاں پہ؟ جب نور یہاں بیٹھی تھی اور تم اس سے پوچھ رہے تھے کہ جہنم کیا ہوتی ہے، تب سے میں یہیں پہ ہوں۔ تم بھی نا۔ چلو آؤ اس کے پاس چلیں ابرام، اور اس سے کہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھائے۔ ابرام نے بے یقینی سے اپنے دوست کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم اپنے مذہب کو اس لڑکی کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ اس کی محبت میں تم ایسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو حارث۔
وہ لڑکی جھوٹ نہیں بولتی، دیوانے ہو چکے ہو تم۔ ابرام کو افسوس ہوا۔ ہر عاشق ہوتا ہے ابرام، کیا تم واقعی مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ کیا یہ اتنا آسان تھا کسی کے لیے خود کو بدل لینا؟ ہاں، میں اسلام قبول کر لوں گا، مگر اس لیے نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ وہ لڑکی سچ ہی تو کہتی ہے۔ ہم گمراہی کے راستے پر ہیں ابرام۔ ابرام سکندر کتنی ہی دیر اس کو دیکھتا رہا۔ وہ پھر بھی تمہیں نہیں ملے گی حارث، چاہے پھر تم اسلام قبول کرو یا نہ کرو۔ اس نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، کیوں کہہ دیا۔ یہ تو چاہتا تھا کہ وہ اس کو مل جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی منہ سے یہ نکل گیا۔ حارث کے چہرے پر زخمی سی مسکان آئی۔ میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ اس نے مجھے دے دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے ابرام۔ ابرام سکندر اب کچھ نہیں بول پایا، ایک حرف بھی نہیں۔ کیا محبت اتنی شدید ہوتی ہے، اتنی اثر انگیز کہ انسان کچھ بھی بھول جاتا ہے، اپنی ذات بھی، اپنا مذہب بھی؟ روم نمبر 65۔ اس نے دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا ابرام تھا، اور سامنے نور کو کھڑا دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ کیسے ہیں آپ؟ نور کو یاد آیا جب وہ اس کو چھوڑ کر آئی تھی تب وہ پریشان تھا، اور اب بھی وہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ خود اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی پریشانی بھول گئی۔ ٹھیک ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا، نہ نرم نہ سخت، بس عجیب سا۔ جی، کیا حارث ہیں؟ نہیں۔ وہ نور کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج دیکھ رہا تھا، بغور دیکھ رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس میں؟ مگر وہ زیادہ دیر اسے دیکھ نہیں پایا۔ کچھ تھا جو اسے نور کو دیکھنے سے روکتا تھا۔ اچھا، حارث کب تک آئیں گے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ ویٹ کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ گڑبڑائی۔ اس کے آگے وہ ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جب وہ آئیں تو ہمارے کمرے کا دروازہ نوک کر دیجیے گا۔ اوکے جی، وہ کہہ کر ہٹ گئی۔ لیکن دل نہیں ہٹا۔ دل نے کہا وہ پریشان ہے۔ دل نے کہا اس سے پوچھو۔ دل نے اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا تھا، دل نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا۔ وہ واپس اس کے دروازے پہ آئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ محبت کی آگ میں جلتے دل نے سوال کیا۔ ابرام نے مڑ کر دیکھا۔ پتہ نہیں، آہستہ سے کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ کتنا ہی وقت یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر اور حارث کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا دروازہ نوک نہیں کیا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ابرام اس وقت حارث کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن جہاں بھی جاؤں گا خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ نور آئی تھی تمہارا، پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ اس کو حیرت بھری خوشی ہوئی۔ وہ کہاں سے اس کا پوچھا کرتی تھی؟ میں اس کو مل کے آتا ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ وہ اکیلا کمرے میں رہ گیا۔ اس کا دل خالی خالی تھا۔ حارث جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں، لیکن حارث کا جانا ابرام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حارث نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، اور دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ہمیشہ اس کے پاس کھڑی رہے، اور وہ ہمیشہ اس کو دیکھتا رہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ آپ ابرام سے میرا پوچھ رہی تھی؟ میں سامان پیک کر رہا تھا جب اس نے مجھے بتایا۔ خیریت ہے؟ جی، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ جی۔ اچھا، اس نے مدد مانگنے کا فیصلہ بدل دیا۔ آپ نے کچھ کہنا تھا؟ معافی چاہتا ہوں، میں نے دیر کر دی یہاں آنے میں۔ نہیں، بس میں نے پوچھنا تھا کیا یہاں میرے علاوہ بھی کوئی مہنور ہے؟ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مہنور نہیں ہے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں چلتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سراپے محبت کے ایپیسوڈ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کل پوسٹ کر دوں، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ ملیحہ نے ابھی تک اپنی ایپیسوڈ لکھی نہیں ہے، تو جب وہ لکھے گی تو پھر میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گی۔ خدا حافظ۔